بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر حصہ اول اور آج اس کی قسط نمبر 11۔ ماڈل ٹاؤن لاہور جو ایک ہندو خاندان کو اب تک یاد ہے۔ بھارت جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں ایسی کمپنی کی تلاش کی جائے جو ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ کر سکے، یعنی انڈسٹری سے نکلنے والے آلودہ پانی کو پروسیس کرے اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ دریا میں ڈالا جا سکے۔ اس سلسلے میں میرا کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، ان میں ایک ہائی ٹیک پاور کمپنی بھی تھی۔ جب ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ پاکستان سے میں پہلا شخص تھا جس نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں لاہور سے ہوں تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ آپ ہر صورت میں ہمارے دفتر ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی محبت سے کیوں بلا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اسے ایک عام سی بات سمجھ کر اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ اندرون دلی کی صحت سے فارغ ہونے اور بیرا جیسے اپنے معاملات طے کرنے کے بعد اگلے دن میں نے ان کے دفتر جانے کا پروگرام بنایا۔ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو کمپنی کے مالک راکیش گپتا صاحب نے مجھے لینے کے لیے گاڑی بھجوا دی۔ اس طرح سے میں ان کے دفتر چلا گیا۔ جب ان کے دفتر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے جو پورے بھارت میں بڑے پاور پلانٹس کی کنسلٹنسی کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیر بھی کرتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس دفتر میں 100 سے زیادہ لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بے حد مرعوب ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی کمپنی ہے، لیکن یہاں تو معاملات بالکل ہی مختلف تھے۔ راکیش گپتا صاحب کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا جب تک میں فارغ نہیں ہو جاتا آپ ہمارے سب سے سینئر مینیجر ڈاکٹر ادارش سے میٹنگ کر لیں۔ ڈاکٹر ادارش ان دلچسپ لوگوں میں سے ہیں جن سے زندگی میں میری ایک ہی ملاقات ہوئی اور وہ بھی ناقابل فراموش۔ ڈاکٹر ادارش 70 سال کی عمر کے منجے ہوئے نہایت ہی عقل مند اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے MIT امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی تھی۔ اب وہ امریکہ کی کچھ فرم کے ساتھ مل کر بھارت میں لگنے والے پاور پلانٹس کی کنسلٹنسی کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جن کی اسی طرح کی تعلیم ہوگی اور کام بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر ادارش ایک مختلف شخصیت کے مالک تھے۔ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں 2 انچ لمبائی اور چوڑائی کے باریک کاغذ تھے۔ پھر دوسری ڈبیا نکالی جس میں تمباکو تھا۔ میرے سامنے انہوں نے میز پر کاغذ بچھایا، پھر اس کے اوپر تمباکو ڈالا، کاغذ کو رول کیا اور اپنے لب سے اسے جوڑنے کے بعد سلگایا اور سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی سگریٹ بنا کر پینے والا یہ عمل نہیں دیکھا تھا۔ عام طور پر اس طرح کے اداروں میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے کچھ عجیب بھی لگا۔ انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ میں کچھ الگ محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا میرے سوا کوئی شخص اس دفتر میں سگریٹ نہیں پی سکتا اور یہ لوگ مجھے منع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے سگریٹ پینے کی اجازت نہ دی تو میں ان کا دفتر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور مجھے چھوڑنا اس کمپنی کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں تمام کنسلٹنٹس کا ہیڈ ہوں، اس لیے راکیش گپتا صاحب میری اس بدتمیزی کو برداشت کرتے۔ یہ بھی ایک عام سی بات تھی، کچھ دفاتر میں ایسا کر لیا جاتا ہے۔ دلچسپی بات اگلی تھی جو انہوں نے مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کلکتہ کی رہنے والی ہے اور وہ دونوں شملہ سے آگے ایک جنگل میں تنہا رہتے ہیں جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے۔ رات کو ہمارے گھر کے پاس جنگلی جانوروں اور درندوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہاں ایک انتہائی قدرتی ماحول ہے۔ آپ سمجھیں کہ جس طرح جنگل میں جانور رہ رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری خوراک میں کوئی بھی چیز شہر سے نہیں آتی، ہم سب کچھ اپنا خود اگاتے ہیں۔ ہم گوشت نہیں کھاتے، جنگل کے اندر بے شمار پھل اور سبزیاں ہیں۔ میں اکثر اوقات گھر پر ہی رہتا ہوں اور وہیں بیٹھ کر اپنی اسٹڈی اور اپنا کام کرتا ہوں۔ 15 دن کے بعد 2 دن کے لیے شہر آتا ہوں اور پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ جب وہ یہ باتیں بتا رہے تھے میں بڑے غور سے انہیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک شخص جو MIT امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو اور اتنی بڑی کمپنی کا ایک سینئر فرد بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہزاروں میل دور کلکتہ سے آئی ہو اور یہ دونوں جنگل میں رہ رہے ہوں، انہوں نے قدرتی ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیوں کر کیا ہوگا؟ میرے حیرانی کو بامتے ہوئے انہوں نے کہا مشتاق جی، چشموں کا صاف پانی، پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوا، خالص قدرتی ماحول میں پیدا ہوئی سبزی اور پھل جن پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیمیکل نہ چھڑکا گیا ہو اور نہ ہی کھاد استعمال کی گئی ہو، جب یہ سب کچھ میسر ہو تو اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی؟ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے بچوں کی کوئی فکر بھی نہیں۔ میں مناسب پیسے کما لیتا ہوں، تھوڑا کھا لیتے ہیں، بہت سا بچ جاتا ہے۔ مجھے اور میری بیوی کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، ہم اسی جگہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ میری بیوی نے نیٹروپیتھی میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اسے نت نئی جڑی بوٹیوں کی تلاش رہتی ہے۔ جنگل میں اس کا یہ شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار پرندے اور جانور پھرتے رہتے ہیں جو کہ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک قدرتی ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں جسے ہر لحاظ سے ایک پرسکون زندگی کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت میری عمر 70 سال ہے اور میں اب تک کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی دوائی کھاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ایسا ہی رہوں گا۔ آخر میں انہوں نے بتایا کہ مشتاق جی، اگر آپ زیادہ دیر جنگل میں نہیں رہ سکتے تو کم از کم مہینے میں 1 دن قدرتی ماحول میں زندگی ضرور گزاریں۔ قدرتی کھانے کھائیں، شہر کے ہنگاموں سے دور رہیں،
یقیناً یہ سب آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے لیے بے حد مفید ہوگا۔ میں ایسا تو نہ کر سکا، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ایک آدھ دن کے لیے گاؤں چلا گیا، جہاں جنگل جیسا ماحول تو نہیں لیکن بہرحال شہر سے مختلف ضرور ہوتا ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر آدارش جو مجھے اب تک یاد ہیں۔ کچھ ہی دیر میں راکیش گپتا صاحب بھی تشریف لے آئے اور وہ مجھے اپنے دفتر لے گئے۔ انہوں نے غیر معمولی طور پر میری خاتم مدارت کی اور مجھ سے لاہور کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی لاہور کی بات آتی ہے وہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ فوری طور پر مجھے اس رویے کی کوئی وجہ سے معلوم نہ ہو سکی۔ وہ مجھ سے لاہور کے متعلق بے شمار باتیں پوچھتے رہے، خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کے متعلق ان کی دلچسپی کچھ زیادہ ہی تھی۔ آخر میں پوچھنے لگی آج شام کی کیا مصروفیت ہے۔ میں نے بتایا کہ ابھی مجھے 1-2 جگہ جانا ہے، پھر 4 بجے تک میں ہوٹل آ جاؤں گا، آپ بتائیے کیا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا آج شام کو آپ میرے گھر آنا ہوگا۔ مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کا اتنا ہی بڑا گھر ہوگا، لیکن مجھے اتنی محبت سے اپنے گھر کیوں بلا رہے ہیں، جبکہ میرا ان سے کوئی پرانا تعلق بھی نہیں ہے۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف بڑھتا گیا، لیکن میں انکار بھی نہ کر سکا۔ میں نے ان سے کہا میں 4 بجے ہوٹل میں تیار ہوں گا، آپ کسی کو بھجوا دیں، میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ یہ تھی 11ویں قسط۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی 12ویں قسط میں ملاقات ہو۔